عشرہ ذی الحج کی فضیلت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے فرماتے ہیں: قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم ہے۔ ناظرین، اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اسلام کے سارے ہی مہینے محترم اور قابل عظمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو خاص فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس کا احترام شروع زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ عبادتوں کو رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عظمت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ماہ ذی الحج کو مختلف عبادت کی وجہ سے خصوصی مقام اور امتیاز حاصل ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ذی الحجہ ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ زمانہ جاہلیت میں بھی محترم اور متبرک سمجھا جاتا، اور دور جاہلیت میں اس مہینے کی عظمت کا پورا خیال کیا جاتا۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ اشہر حرم میں جنگ و جدال اور قتل و قتال سے لوگ باز آتے، یہاں تک کہ ان کے سامنے سے اگر باپ کا قاتل بھی گزر جاتا تو وہ ان مہینوں کی عظمت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے۔ ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحج کو مختلف عبادتوں کے ذریعہ خصوصیت بخشی ہے۔ اس پورے عشرہ میں اسلام کے اہم ترین اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور تمام عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے۔ قربانی دینے والوں کو بال اور ناخون کاٹنے سے روکا گیا ہے۔ تکبیرات تشریق کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج جیسی عظیم عبادتوں کو انجام دی جاتی ہے، اور قربانی کا اہم ترین عمل بھی اسی مہینہ میں کیا جاتا ہے۔ اسی دن مسلمانوں کی دوسری بڑی اور اہم عید عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر اس عشرہ کی اہمیت اور افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ احادیث میں ان ایام میں خصوصی فضائل وارد ہوئی ہے، جن میں چند احادیث میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے، اتنا کسی دنوں میں نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کو اور سال کے 12 مہینے میں رمضان المبارک کو، پھر رمضان المبارک کے 3 عشرہ میں آخر عشرہ کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی خاص عشرہ قرار دیا ہے، اور حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 5 راتیں زندہ رکھی، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ نمبر 1، 8ویں ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 2، 9ویں ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ کی رات۔ نمبر 4،
عید الفطر کی رات، نمبر 5 15ویں شعبان کی رات۔ یعنی ان راتوں کو زندہ رکھنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان راتوں میں بیدار رہ کر عبادت اور ذکر الہی میں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر خاص فضل و کرم فرمائیں گے اور جنت کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو شخص ذی الحجہ کی 10 دنوں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 چیز مرحمت فرما کر اس کی تکریم کرتا ہے۔ نمبر 1 عمر میں برکت، نمبر 2 مال میں برکت، نمبر 3 اہل و عیال کی حفاظت، نمبر 4 گناہوں کا کفارہ، نمبر 5 نیکیوں میں اضافہ، نمبر 6 نزا میں آسانی، نمبر 7 ظلمت میں روشنی، نمبر 8 میزان میں وزن، نمبر 9 دوزخ کے طبقات سے نجات، نمبر 10 جنت کی درجات پر عروج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر ایک رات میں عبادت شب قدر میں عبادت کے برابر ہے۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کے کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا۔ اس لیے ایام کا روزہ افضل ہے، اور خاص کر 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بقیہ ایام کے بنسبت زیادہ ہے۔ مذکورہ احادیث سے اس عشرے کی عبادت، نمازوں اور روزوں کی بے انتہا فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے بقدر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کے برابر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرہ کو زیادہ سے زیادہ عبادت خداوندی اور ذکر الہی میں گزاریں، تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ اگر پوری رات جاگنے کی ہمت نہ ہو تو رات کے اکثر حصے میں جاگنے کی کوشش کریں۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو جس قدر ممکن ہو اس قدر جاگنے کی کوشش کریں، اور نفل نماز، تلاوت کلام اللہ اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ شب برات کی رات حلوہ بنانے میں، شب قدر کی رات عید کے کپڑے خریدنے میں، اور عید الاضحیٰ کی رات بکری کی خریداری میں گزر جاتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری نماز جانوروں کی منڈی میں گزر جاتی ہے اور قضا ہو جاتی ہے۔ ایک فریضہ کو ادا کرنے میں دوسرے فرائض نماز جیسی عبادت چھوٹ جاتی ہے اور ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا۔ جانوروں کی خریداری عید و بقرعید کی تیاری بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی اس عشرے کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام عمل کریں۔ بڑے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، تاکہ یہ عشرہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان ایام میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔